اسرائیلی فوج کی طرف سے ایک بار پھر غزہ میں بربریت ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی حکام نے حماس کے عسکری ونگ کے سینئر ترین رکن عزاء الدین الحداد کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ شہر کے محلہ رمل کے ایک اپارٹمنٹ پر غیر معمولی حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد آگ لگی ہوئی دیکھی گئی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملے کے کچھ دیر بعد عزاء الدین الحداد کی ہلاکت کی قطعی تصدیق موصول ہو گئی۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق شہید عزاء الدین الحداد القسام بریگیڈ کے 5 رکنی سپریم کونسل کے آخری حیات رکن تھے۔ 5 رکنی کونسل القسام کے سربراہوں میں محمد الضعیف، یحییٰ سنور اور محمد سنور کی شہادت کے بعد بنائی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق عزاء الدین الحداد کے اپارٹمنٹ پر حملے کے وقت وہاں ایک کار کو بھی نشانہ بنایا گیا جس میں 4 افراد شہید ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اہم دورے سے امریکہ لوٹ آئے ہیں۔ ملک واپسی اور وائٹ ہاؤس میں آمد پر ٹرمپ نے اتنا کہا کہ ہم نے بڑے اور زبردست معاہدے کیے ہیں، بہت سی کامیابی ملی ہے اور میڈیا اس سے متعلق سن بھی رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اس سے پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام پر 20 سال کی معطلی کو قبول کریں گے، جس میں اس کے مکمل خاتمے کے مطالبے سے ہٹ کر پوزیشن میں تبدیلی کی تصدیق ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے کہا اسے حقیقی 20 سال ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے اس نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ یورانیم کی افزودگی کو مستقل طور پر روک دے، جو ایک ہتھیار بنانے کا مرحلہ ہے، اور اسے کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ مذاکرات میں کسی پیش رفت کے آثار نظر نہیں آتے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بیجنگ میں بات چیت کے بعد ایئر فورس ون پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ 13 لاکھ سے زیادہ عازمین حج نے جمعے کے دن مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی۔ اس سال حج کے لیے عازمین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے ایئرپورٹ سے لے کر مقامات مقدسہ کے پاس غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے تمام شعبہ جات کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے عوام سے اتوار 17 مئی کو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کی درخواست کی ہے۔ اگر اتوار کی شام چاند نظر آتا ہے تو قریبی عدالت کو اطلاع دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ دوسری طرف خیموں کی بستی مینا میں چند ہی دنوں میں یہ آباد ہونے جا رہی ہے۔ مینا میں اللہ کے مہمانوں کے استقبال کے لیے غیر معمولی تیاریاں جاری ہیں۔ خیموں کی بستی سج چکی ہے، صرف اللہ کے مہمانوں کا انتظار ہے۔ مناسک حج کا آغاز عازمین کی مکے سے مینا روانگی سے ہوگا۔ مینا میں عازمین 8 ذی الحجہ کو قیام کریں گے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد عازمین میدان عرفات کی طرف کوچ کریں گے، جہاں خطبہ حج ہوگا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ غروب آفتاب سے قبل حجاج مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ مزدلفہ میں رات گزاری جائے گی اور 10 ذی الحجہ کو صبح کنکریاں لے کر شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ ادھر مزدلفہ میں اللہ کے مہمانوں کے لیے کنکریوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ خطبہ حج کی سماعت عصر اور ظہر کی نمازوں کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات سے عازمین مزدلفہ پہنچیں گے اور رات پہاڑوں پر قیام کریں گے، اور یہیں سے کنکریاں جمع کی جائیں گی جو شیطان کو مارنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ کنکریوں کا بھی مزدلفہ میں انتظام کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا دورانیہ مزید 45 دنوں کے لیے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد جنگ بندی دورانیے میں 45 دنوں کے اضافے کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل اور لبنان نے 16 اپریل کے امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ بندی کے اعلان میں 15 دنوں کی توسیع سے اتفاق کیا ہے۔ ترجمان نے واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کو انتہائی نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا آبنہ ہرمز تمام معمول کے تجارتی جہازوں کے لیے کھلی رہے گی، لیکن ان مالک کے جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو ایران کے خلاف جاری تنازع یا جنگ میں شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات دلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ عباس عراقچی نے کہا ایران کی پالیسی ہمیشہ سے بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانا رہی ہے۔ تہران اس سلسلے میں ممکنہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ عراقچی نے بتایا کہ ایران پہلے بھی کئی ہندوستانی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کر چکا ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنہ ہرمز کے راستے گزرنے والے جہازوں کو ایران کی فوج کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ بعض مقامات پر بارودی سرنگیں اور دیگر رکاوٹیں موجود ہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ ان کی فوج کی غزہ پٹی کے 60% حصے پر کنٹرول ہو چکا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پٹی کے اندر اپنے کنٹرول کا دائرہ کار گزشتہ اکتوبر میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی شقوں سے زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ نتنیاہو کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب فلسطینی پٹی میں اب بھی روزانہ کی بنیاد پر تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور جنگ کے مستقل خاتمے کی کوششوں میں رکاوٹوں کے سائے منڈا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے تقریب کے دوران کہا گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہم نے پوری دنیا کو عظیم طاقت دکھائی ہے جو ہمارے لوگوں، ہماری ریاست اور ہماری فوج میں پوشیدہ ہے۔